میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ خوابوں کی تعبیر ہے، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اچھا جب ہوتا ہے سونے کا سلسلہ تو سونے سے پہلے کچھ اچھا اہتمام کیجئے، کیا کہ سنت کے مطابق سونے کی عادت بنائیے۔ یہ کہ عادت بن جائے گی نا تو پھر جب سنت کے مطابق نہیں لیٹیں گے، کبھی وسوسہ آ گیا کہ اس طرح لیٹنا چاہیے، اس طرح لیٹنا چاہیے، تو پھر نیند نہیں آئے گی۔ جس کو گدے پہ سونے کی عادت ہے اس کو کیونکہ چٹائی پہ سو جائے، اس کو چٹائی پہ نیند نہیں آئے۔ جس کو چٹائی پہ سونے کی عادت ہے اس کو گدے پہ سو جائے، نہیں بھائی ہم تو چٹائی پہ سوئیں گے۔ اب جو اے سی میں سونے کا عادی ہے تو وہ اس کو وداؤٹ اے سی نیند نہ آئے۔ اب یہ ہے کہ سنت کے مطابق اچھی اچھی نیتیں ہوں۔ وہ شعر ہے نا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، یا مصطفیٰ کہتے کہتے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے، اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہوئے، تصور میں کعبہ ہو، تصور میں مدینہ ہو، تصور مرشد ہو، پھر خواب میں کیوں کرم نہ ہوگا۔ بس سوتے سوتے جو ایک کٹ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، محفل میں گئے، مدنی چینل دیکھا، سوتے سوتے کچھ ایسا گناہوں بھرا سلسلہ دیکھ لیا، گناہوں بھری بات سن لی، اپنے کانوں میں پہنچا لی، یا گناہوں بھری کوئی گفتگو کر لی، اب یہ سوتے سوتے لگ گیا کٹ۔ اب یہ ہے کہ جو آخری بات ہو، ہماری کوشش ہونی چاہیے اچھی ہو۔ جب اچھی ہوگی تو پھر ماحول یوں بنے گا کہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، تو جب سونے لگیں تو سنت کے مطابق ہو تو انشاءاللہ ضرور پھر اچھے اچھے خواب بھی نظر آئیں گے۔ اچھا خواب نظر آئے یا برا خواب نظر آئے تو پھر بندہ جب صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے آج بڑے ٹینشن میں ہوں، کیا ہو گیا؟ اصل میں آج ایسا خواب دیکھا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پھر ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، پھر اس سے معلوم اس سے معلوم، ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے جن کو اپنا نہیں پتا وہ خواب کی تعبیر کیا بتائیں گے۔ پھر بس اچھا ٹھیک ہے پتہ چل گیا، اب وہ کسی کے بھی ذریعے پتہ چلے تو بس وہ اس دنیا میں ہوتا ہے کہ بس مجھے پتہ چل گیا، بس کی یہی تعبیر ہے، تو اپنے تحت تعبیر بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا علم جس کو ہے خواب کی تعبیر کا، اس سے معلوم کرنا چاہیے۔ تو ہمارے ساتھ جو ہمارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اسد بھائی موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسد بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں باپو؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو آئیے اپنے سلسلے میں جو ہے ایک کال شامل کرتے ہیں۔ میں حافظ مبشر علی عطاری، ضلع شیخوپورہ پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں بچپن سے لے کر اب تک سینکڑوں دفعہ ایک ہی خواب دیکھتا ہوں کہ خواب کے اندر میرا جوتا گم ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ حج پہ بھی گیا تھا، وہاں پہ بھی خواب کے اندر ہی میں نے دیکھا کہ میرا جوتا گم ہو گیا۔ میں واپس آیا، اسکول کے اندر ہوتا ہوں تو جوتا گم ہو جاتا ہے، مدرسے میں ہوتا ہوں تو پھر مجھے ننگے پاؤں، غلط ملت ٹیڑھے میرے اور ناپاک اور کانٹوں والے راستوں پہ بھی میں چلتا ہوں، مطلب جوتا میرا گم ہو جاتا ہے۔ بڑی دفعہ میں نے یہ خواب دیکھا، پھر ملتا کوئی نہیں، اور میں گھر کا راستہ بھی بھول گیا ہوتا ہوں، تو مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ اوہو حافظ مبشر صاحب، یہ جس طریقے سے بتا رہے ہیں نا حضرت کہ سینکڑوں مرتبہ، ٹھیک ہے شاید سینکڑوں مرتبہ نے دیکھا ہو جس طرح بتا رہے ہو، اور حج پر بھی گئے تو یہی جوتا ان کے خواب میں چل رہا ہے۔ اب ایسا کیا ہے جوتے میں، اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ حافظ مبشر صاحب، میں بھی بڑی جستجو میں ہوں کہ اسد بھائی اس کی تعبیر کیا بیان کرتے ہیں۔ جی اسد بھائی، جوتا کھو گیا۔ جوتا کھونا یہ بکثرت تو نہیں، لیکن بہرحال نظر آنے والا ایک ایسا خواب ہے کہ جو مختلف لوگوں کے اعتبار سے اس کی تعبیر بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ البتہ انہوں نے جو بیان کیا، جو انہوں نے کیفیت کا تذکرہ کیا کہ بچپن سے دیکھ رہے ہیں اور سینکڑوں مرتبہ دیکھ رہے ہیں، تو ان کی زندگی میں کچھ آزمائشوں کی طرف یہ نشاندہی ہے جو انہوں نے مجموعی طور پر اپنا خواب کا سلسلہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور ہو سکتا ہے آپ ظاہر ہے کہ اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ غور کریں گے
کہ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کیجئے اور اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ آسانیوں کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل خیر و برکت ہوگی. البتہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو شادی شدہ ہے اور وہ یہ دیکھے تو اس کی تعبیر مختلف ہوتی ہے، اور اگر ایک آدھ بار انہوں نے دیکھا ہوتا تو سواری کے گم ہونے کی بھی یہ علامت ہوتی ہے. سواری یعنی سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، جو بھی ہے ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ 2-3 اعتبارات ہیں. تو بارہ انہوں نے تو تفصیل نہیں بیان کی، لیکن جو انہوں نے ایک تسلسل اس کا بیان کیا ہے تو اس میں کچھ رائے خدا عز و جل میں صدقہ بھی کر دیجئے اور دعا کی کثرت کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آزمائشوں سے، مشکلات سے آپ کو عافیت ملے گی. چلیں جی بشیر بھائی، آپ کے خواب کی تعبیر بتانے کی کوشش کی گئی، اور آپ خود حافظ قرآن ہیں تو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کیجئے، ٹھیک ہے، اور وقتاً فوقتاً پڑھتے بھی رہیے. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو خواب میں بھی نصیب ہوں گی، دنیا میں نصیب ہوں گی، مرنے کے بعد انشاءاللہ قبر میں بھی نصیب ہوں گی، آخرت میں بھی آپ کو نصیب ہوں گی. دیکھتے ہیں کہ مزید ہمارے اسلام میں اپنا کیا خواب بیان کر رہے ہیں. خواب دیکھا میری زوجہ نے نا، میرا بیٹا ہے تو میں اور میری جو بیوی ہیں ہم پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں تو وہ نیچے گر جاتا ہے. تو سڑک پہ گرتا ہے تو ہم جب نیچے آتے ہیں تو لوگ اس کو اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں خیر ہے، خیریت ہے کہ بچ گیا ہے. تو اس کے بعد ایک خواب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ پانی میں گر گیا نا بیٹا. تو آج اچانک اس کی پھر طبیعت بھی خراب ہو گئی. 2-3 دن سے یہ خواب دیکھ رہی تھی میری بیوی. تو ہم نے وہ صدقہ بھی دے رہے ہیں، تو ان خوابوں کی تعبیر کائنڈلی بتا دیں. جی بڑا ایک جس کے گھر میں مدنی منہ ہو یا اکلوتا ہو یا پھر بھی یہ آپ کا مدنی شہزادہ ہے اور خواب اس قسم کا نظر آ رہا ہے کہ پہلے وہ پہاڑ سے جو نیچے گر گیا لیکن لوگوں نے اٹھا لیا، بولے کچھ نہیں ہوا، اور پھر اس کی طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے، مسلسل مدنی منع پہ کوئی پریشانی والا خواب دیکھ رہے ہیں کہ اس پر آ رہی ہے. ہاں، تو یہ بعض اوقات جو ہے والدین اپنے اولاد کے بارے میں اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں کہ کہیں اس کو آزمائش نہ ہو جائے، کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے، تو اسی طرف جو ہے وہ یہ اشارہ ہے. تو آپ سے میرا مدنی التجا ہے، ماشاءاللہ آپ صدقہ کر رہے ہیں آلریڈی، انہوں نے جیسے کہ بیان کیا، ہو سکتا ہے سلسلہ دیکھتے ہوں ذہن بن گیا ہو، تو اس کو آپ جاری رکھیں. اور مزید اس خواب کے حوالے سے ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ آپ کوئی زیادہ پریشانی کا شکار ہوں. آ جاتا ہے اس طرح کا خواب، صدقہ آپ دے رہے ہیں، دعا بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اوپر سے نیچے کی طرف گرنا، چونکہ آپ نے بچے کے بارے میں دیکھا ہے تو بچے کو آزمائش، بیماری وغیرہ اس کی یہ تعبیر ہے. البتہ اگر کوئی اور شخص اس طرح سے دیکھے تو یہ تنزلی کی علامت ہوتی ہے، منصب سے دوری کی علامت ہوتی ہے. لیکن چونکہ بچے کے حق میں دیکھا ہے تو آپ صدقہ کر ہی رہے ہیں، مزید اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے اولاد کے حق میں یہ بہتر ہوگا. اچھا، ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ بھائی صدقہ تو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے بات نہیں ہے، جنرل بات کر رہے ہیں کہ بھائی صدقہ تو دے رہے ہیں، کتنا صدقہ دیں، ٹھیک ہے، کہ ہم روزانہ ہی صدقہ دیں، ٹھیک ہے، دے تو رہے ہیں صدقہ، تو بھائی اگر آپ روزانہ دے رہے ہیں تو کیا ہے، یہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، بری موت کو دفع کرتا ہے. اور میں آپ کو یہ مشورہ بھی دینا چاہوں گا، آپ اگر ایسا عمل نہیں کیا تو جلدی پہلی فرصت میں یہ ایک میری مدنی التجا جو قبول فرمائیے کہ آپ اپنے مدنی منع کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید کروا دیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے قادری اتاری سلسلے میں داخل فرما دیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی غلامی کا پٹا آپ کے مدنی منع کے گلے میں آ جائے گا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ خود دیکھ لیں گے. اگر آپ خود بھی مرید نہیں ہیں یا آپ کی جو بچوں کی امی ہیں وہ بھی مرید نہیں ہیں تو میں عرض کروں گا کہ آپ انشاءاللہ عز و جل جو جتنے بھی اثرات وغیرہ ہے آپ خود ہی اپنے اندر جو ہے طبیعت کے اندر اچھا پن محسوس کریں گے. جی مزید قادری فالیہ شاید سے عرض کر رہا ہوں، میں نے خواب میں کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ میں مر گیا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جزاک اللہ خیر. آمین. بھائی ہمارے اسلامی بھائی جو ہے کئی مرتبہ خواب میں آج کئی چل رہا ہے، خواب میں کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں کہ انتقال ہو گیا اور مرنا دیکھنا ہوگا. اگر تو فقط اتنا دیکھا کہ میرا انتقال ہو گیا اور تدفین کا سلسلہ نہیں ہوا تو وہ تعبیر اعتبار سے بہتر ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی ایسا نقصان کا پہلو نہیں ہوتا. اور اگر اپنی موت کو دیکھا اور تدفین بھی ہو گئی، یعنی
تجہیز تکفین یہ سارے معاملات ہوتا ہوا بندہ دیکھتا ہے تو پھر بعض اوقات وہ اشارہ ہوتا ہے کہ کسی بھی دنیاوی نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. تو چونکہ آپ نے تفصیل بیان نہیں کی، میں نے دونوں اعتبار بیان کر دیے، اس کے مطابق غور کر لیجئے، اور اگر نقصان والا پہلو آپ کو غالب نظر آتا ہے تو رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ یا اللہ عز و جل مجھے کسی بھی نقصان سے محفوظ فرما. جنہوں نے یہ خواب اپنا بیان کیا ہے ان سے میری خصوصی طور پر التجا ہے کہ آپ اسی مہینے میں مدنی قافلے میں سفر اختیار کر لیجئے، وہاں جا کر رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل مزید برکتوں کا باعث ہوگا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو بھائی خوابوں کی تعبیریں بھی بتائی جا رہی ہیں، ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت بھی دی جا رہی ہے. تو خوابوں کی تعبیریں آپ قبول کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت بھی قبول کیجئے. اچھا، اسی کے ساتھ ہی آج کے سلسلے میں ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے. اب مدنی گلدستہ ہے کس جانور کا؟ اب یہ کہ وہ بہت موٹا سا ہے، بہت طاقتور ہے. تو کچھ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، کچھ کے ذہن میں نہیں. تو چلیں جی، ہم زیادہ آپ کو سوچ و وچار میں نہیں ڈالتے. آج جو جس جانور کا ہم نے ایک گلدستہ بنایا ہے اس کا نام ہے ہاتھی. ٹھیک ہے، تو ہاتھی کا ہم نے ایک حصہ آپ کو دکھایا تھا. آج جو ہے بالکل فریش ہے، ہاں بالکل تھوڑا سا ہٹ کر ہوگا. تو اس پہلے والے گلدستے میں کچھ مختلف سوالات تھے. ہاتھی کو اس کنڈیشن میں دیکھیں تو اس کی تعبیری ہوگی. آج کچھ نئے انداز سے وہ گلدستہ جو ہے، نئے سوالات ہیں اس کے اندر، نئے خواب کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے. تو آج کا بھی مدنی گلدستہ ضرور دیکھیے گا. اور بچوں کو تو جو ہے ہاتھی ویسے ہی دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. تو مدنی منع اور مدنی منیا بھی ہمارے سلسلے میں شامل رہی ہے. ہم آپ کو اب سے کچھ دیر کے بعد دکھائیں گے ہاتھی. ٹھیک ہے، اب خواب کی تعبیر لیتے ہیں. جی دیکھیں ہمارے سامنے کیا خواب اپنا بیان کر رہے ہیں. جی میرا نام محمد صدیق، میں صحیح وال سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے، بار بار خواب آتے ہیں کہ پانی بہت ہوتا ہے، پانی سے میں بچ جاتا ہوں، ڈوبنے سے بچ جاتا ہوں. پانی دیکھ رہے ہیں، پانی کافی تعداد میں ان کو نظر آ رہا ہے، پانی میں ڈوبتے ڈوبتے بچ جاتے ہیں. کیا بنے گی تعبیر؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ یہ جس شعبے سے وابستہ ہیں، بزنس کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کو کچھ مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. آزمائش ہو سکتی ہے. اگر کہیں پر آپ کام کاج کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ معاملات ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر کاروبار کرتے ہیں تو کچھ آزمائش ہو سکتی ہے. تو اب اس کی دو چیزیں آپ کو، ایک تو دعا کرنی ہی ہے رب عز و جل کی بارگاہ میں، کچھ صدقہ خیرات بھی کریں، لیکن ظاہری اسباب پر بھی غور کریں. یہ ایک طرح سے آپ کے لیے انعام ہے، یہ خواب ایک طرح سے تحفہ ہے. وہ یہ کہ اگر جو ہے وہ جیسے مثال نوکری کر رہے ہیں تو اگر کہیں پر آپ ڈنڈی مارتے ہیں، کام میں کمزوری ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو پہلے سے جو ہے وہ ڈنڈی مارتے ہیں، محاورہ ہے. اچھا، محاورہ ہے، یعنی کہ کام میں کوتاہی کرتے ہیں تو ایسا نہ کریں، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کی باز پرس کر لی جائے. تو اگر کام میں کہیں پر کمزوری ہے تو اس کو بہتر بنائیے. اچھا، کاروباری معاملات کے اندر اگر آپ کچھ ایسا طے کرنے جا رہے ہیں، کوئی آپ جو سودا کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں ذرا مزید احتیاط سے کام لیں تاکہ آپ بچ سکیں. بعض اوقات ہوتا ہے ٹھیک لاؤبالی پن ہوتا ہے، ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہوتے، کام کاج میں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اشارہ ہے آپ کے لیے کہ تنبیہ ہے، احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے. اچھا، بڑی اچھی بات آپ نے بتائی کہ کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یا کاروباری ڈیل کرنے جا رہے ہیں، اب بندہ اور احتیاط کر لیں. ٹھیک ہے، ہمارے اسلام بھائی اور احتیاط کر لیں کہ بھائی یہ جو سائن کرنے جا رہا ہوں یا جو مشورہ ہو رہا ہے تو سوچ سمجھ کے بولوں. ٹھیک ہے، پہلے تولو بعد میں بولو. یہ تو کاروبار کی بات ہے نا، تو زیادہ ہماری جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں یار اس میں نقصان کا اندیشہ ہے. تو ویسے بھی ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہم کوئی ایسا جملہ زبان سے بولیں، ادھر ہے اصل تو ہے، ادھر ہے کہ پہلے تولو بعد میں بولو. کوئی ہماری گفتگو ایسی نہ ہو کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے. ہماری گفتگو ایسے نہ ہو کہ ہمارا ایمان ہی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے. ہماری گفتگو جھوٹ سے بھری نہ ہو. ہماری گفتگو پیاری پیاری، میٹھی میٹھی، لوگوں کا دل خوش کرنے والی ہو. ٹھیک ہے، تو اچھی اچھی نیتیں بھی کیجیے اور سلسلہ بھی دیکھیے. دیکھتے ہیں ہمارے اسلام میں مزید ہم سے کیا اپنا خواب جو ہے بیان کر رہے ہیں. میں حیدرآباد سے رئیس احمد اختاری بات کر رہا ہوں. میری والدہ نے خواب دیکھا کہ وہ بازار سے آئی ہیں اور گھر میں سب گھر والوں نے بتایا کہ آپ کے حج کے فارم آ گئے، تو سب خوش ہو رہے ہیں اور میری والدہ سب مبارکباد دے رہے ہیں. یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتا دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے واہ بھائی واہ، بڑی مبارک خواب ہے کہ حج کے فارم آ گئے ہیں. یہاں تک کا تو سلسلہ ہو گیا ہے کہ حج کے فارم آ گئے ہیں، اس کو فیل کر رہے ہیں، لیکن اب جانے کا سلسلہ نہیں بنا، صرف فارم تک رہیں. جی، ایسے خواب جو ہے وہ
محتاج تعبیر نہیں ہوتے، یعنی اس میں کوئی تعبیر کرنے کی حاجت یوں نہیں ہوتی کہ